إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدق اللہ العظیم. ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو یہ حکم دیا ہے، گویا یا طریقہ بتایا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کیسے مانگیں. تو یہاں ایک چیز ہے جو ذہن میں آ رہی تھی، سوچا آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دوں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ اس دعا کو فوراً قبول کر لیتے ہیں، یا کیا اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد کر دیتے ہیں، یا کبھی رد کرتے ہیں کبھی قبول کرتے ہیں؟ تو اس بارے میں جو شریعت اور کتابوں اور علماء سے جو پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر دعا بعینہ ہی فوراً قبول ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے. مثلاً ایک آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے کہ اللہ مجھے بڑا سا گھر دے دے، یا مجھے گاڑی چاہیے گاڑی دلا دے، یا مجھے بیٹا چاہیے یا بیٹی چاہیے، یا میری شادی کرا دے. تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ مخصوص قسم کی دعائیں مسلسل مانگ رہے ہوتے ہیں اور انہیں وہ چیز بظاہر مل نہیں رہی ہوتی. یا مثلاً ایک آدمی کی طبیعت خراب ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے صحیح کر دے، مجھے صحت عطا فرما، اور وہ بیمار ہے، اس کے باوجود 1 سال ہو گیا 2 سال ہو گئے. کسی کو کوئی خاص بیماری ہوتی ہے، وہ اس کے لیے دعا مانگ رہا ہوتا ہے. کوئی اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگ رہا ہوتا ہے کہ میرا بیٹا ایسا ہے ویسا ہے، کام نہیں کرتا، سست ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دعائیں جو ہے وہ قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ کا ایک ضابطہ جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ حکیم ہے. تو جب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز کسی انسان کے فائدے میں ہے یا نہیں ہے، اگر فائدے والی ہے تو عطا فرما دیتے ہیں، اگر اس چیز میں بظاہر اس کے لیے فائدہ نہیں ہوتا. ایک آدمی اپنے لیے مال مانگ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ مال مل جانے سے اس کا زیادہ نقصان ہوگا، تو اس کی دعا کی قبولیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مال عطا نہیں فرماتے، اس کو کوئی اور نعمت عطا فرما دیتے ہیں، اس کو ہدایت پہ برقرار رکھ دیتے ہیں، اس کے ایمان کی سلامتی مل جاتی ہے، اس کو اچھی اولاد مل جاتی ہے، اس کو عافیت اور سکون مل جاتا ہے. بہت ساری اللہ تعالیٰ کے تو خزانے لامحدود ہیں. یا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کرتے کہ بھئی جب یہ ہمارے پاس آئے گا تو جنت میں ہم اس کو ان ساری دعاؤں کا بدلہ عطا کریں گے. تو وہاں تو آدمی پھر تمنا کرے گا کہ کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. یا ایک آدمی صحت کی دعا مانگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس کے لیے صحت زیادہ فائدہ مند ہے یا بیماری. اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے کہ بعض اوقات آدمی کے لیے بیماری زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے تو اس کو صحت نہیں ملتی، اس کی جگہ کچھ اور مل جاتا ہے، یا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے پاس اس کو محفوظ کر لیتے ہیں اور روز قیامت اس کو عطا فرمائیں گے. لیکن ایک دعا ایسی ہے کہ جب ہم وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں صدق دل سے، اللہ تعالیٰ بعینہ وہ چیز ضرور عطا فرماتے ہیں، اور وہ ہے ہدایت، سیدھا راستہ، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والا راستہ، نیک لوگوں کا راستہ، نبیوں والا راستہ، صدیقین شہداء صلحاء والا راستہ، گناہوں سے بچنے والا راستہ. تو اگر ہماری زندگی ایسی گزر رہی ہے کہ گناہ ہم سے چھوٹ نہیں رہے، یا نیکیوں کی طرف دل مائل نہیں ہو رہا، یا اچھی زندگی کی طرف ہم خود کو لا نہیں پا رہے، تو یاد رکھیں صدق دل سے اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ ہاتھ پھیلائیں اور اللہ سے مانگیں، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما. یہ وہ دعا ہے جو لازمی قبول ہوتی ہے. اس کی لیکن 2 شرطیں یاد رکھیں. ایک تو یہ کہ مانگنے میں آپ بالکل مخلص ہوں، صدق دل سے، یعنی سچے دل سے آپ دعا کر رہے ہوں. تو ایک تو یہ ہے، اس کے اندر اگر کمی ہے آپ ویسے ہی کرے گا ٹھیک ہے بھئی ہدایت عطا فرما، لیکن دل میں یہ ہے کہ میں اپنی یہ زندگی نہیں چھوڑوں گا کبھی بھی، تو آپ نے تو ارادہ کیا ہوا ہے زندگی اپنی صحیح نہ کرنے کا، تو پھر یہ دعا قبول. اللہ تعالیٰ کی ذات تو دینے والی ہے، وہ پھر بھی ہدایت دے دے، لیکن جو
دعا کے قبول یقینی جو قبولیت ہے اس کے لیے پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ کا دل سچا ہو. آپ دل میں تو فیصلہ کر چکے ہو کہ مجھے اپنی زندگی صحیح رخ پہ لانی ہے مگر میں لا نہیں پا رہا, اب اللہ سے دعا مانگیں. دوسری شرط کیا ہے کہ آپ اپنی سی کوشش شروع کر دیں. اپنی کوشش آپ شروع کر دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی دروازے کھلنے شروع ہو جائیں گے اور ہدایت ملنے شروع ہو جائے گی. راستے آپ کو بند نظر آ رہے ہوں, جہاں تک آپ جا سکتے ہیں وہاں تک آپ چلے گئے, آگے کا راستہ اللہ تعالیٰ کھول دیں گے. یوسف علیہ السلام کا قصہ ہم نے پڑھا ہے کہ دروازوں پہ تالے لگا دیے تھے اور زلیخا نے جب اپنی طرف مائل کیا تو ایک گناہ نبی کو اپنی طرف بلا رہا ہے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور دروازے کی طرف بڑھے. حالانکہ وہاں تالا لگا ہوا تھا, تو جب وہ دروازے کی طرف بڑھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری رکاوٹوں کو غیب سے دور فرمایا. تو ہم بھی دو کام کر لیں. ہدایت کی دعا مانگتے وقت اپنی نیت کو خالص کر لیں کہ ہمیں اپنی زندگی بدلنی ہے, نہیں بدل پا رہے تو ہم اللہ سے یہی تو مانگ رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ابھی فی الحال میں کیا کر سکتا ہوں اس کے لیے. مثلا آپ کی زندگی کو برباد کرنے والی چیز فی الحال آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جوان ہے اور اسمارٹ فون کی ضرورت اتنی ہے نہیں, اور اس کے اندر کی جو خرافات ہیں ان کی وجہ سے میں برباد ہو رہا ہوں, تو آپ پہلی فرصت میں اپنے اسمارٹ فون کو بٹن والے موبائل سے بدل دیں. یہ والی ویڈیو مکمل ہونے کے بعد تو یہ دیکھیں, یہ آپ کا پہلا قدم ہوگا انشاءاللہ, اور اللہ کی طرف سے پھر آپ کے لیے ہدایت کی راہیں کھل جائیں گی. اور جب اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دیں گے, بعد میں پھر اللہ تعالیٰ اپنا تعلق عطا فرما دیں گے, نیکیوں پر جما دیں گے, گناہوں کی نفرت دل میں آ جائے گی. اس کے بعد اگر ضرورت پڑی, زمانے کا تقاضا ہوا, آپ کو اسمارٹ فون لینا بھی پڑا, تو یہ آپ کے لیے آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان رکاوٹ نہیں بنے گا. مثلا آپ کے دوست آپ کے لیے رکاوٹ ہیں تو ان کے پاس جانا بند کر دیں. مثلا کوئی کھانے پینے کا زیادہ وہ آپ کو ہو گیا ہے, طبیعت خراب رہ رہی ہے لیکن آپ سے, تو کھانے پینے کی جگہ ہوٹلنگ اپنی بند کر دیں اور گھر کے اندر تھوڑا سا گھر کا پکا ہوا کھانے لگ جائیں. تو بہت سے ہمارے نوجوانوں کو اس چیز نے برباد کر دیا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو راستہ میں نے اختیار کیا ہے یہ میرے لیے رکاوٹ ہے, آپ اپنی طاقت کے بقدر اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں. آگے ہدایت دینا پھر اللہ تعالیٰ کا کام.